بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کا واقعہ۔ تمام قبائل انصار جو راستہ میں تھے انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشیں، مگر آپ ان سے محبین سے یہی فرماتے، ان سب محبین سے یہ فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی ہے، جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے، اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ اسی جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر کی منزل پیش کی، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے، اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی کھاتے۔ کھانے میں جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے، اور اپنے ہر قول و فعل سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جان نثاری کا مظاہرہ کرتے۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا، تو اس اندیشہ سے کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں نہ چلا جائے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا پانی اپنے لحاف میں خشک کر لیا۔ گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو گیلا ہو گیا۔ رات بھر میاں بیوی نے سردی کھائی، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ذرا برابر تکلیف پہنچ جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسی شان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔ امام زرقانی نے اس کو علل مواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 357 پر لکھا ہے۔ ہجرت کا پہلا سال قسم قسم کے بہت سے واقعات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، مگر ان میں سے چند بڑے بڑے واقعات کو نہایت اختصار کے ساتھ ہم تحریر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ جوک در جوک ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے، تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جو ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں
میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وعظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اے لوگو، سلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ 4 بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 اور بخاری شریف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال مدینہ میں کیسے آئے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبکہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان آپ اپنے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ لے آئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آ سکیں کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکہ میں روک لیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے۔ ان میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔